بشیرے نے اسی روز مجسٹریٹ کے سامنے غیر قانونی سرحد عبور کرنے کا الزام تسلیم کر لیا۔ اسے 1 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ جیل میں پہنچ کر اس نے ساری رام کہانی شیر عالم کو سنا دی۔ ویل ڈن، شیخ عالم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بڑا مار کا مارا ہے یار، میرے خیال سے قدرت کو بھی ہماری حالت پر رحم آ ہی گیا ہے، اور وہ بھی ہماری مدد کرنے پر تیار ہے۔ کیوں نہیں عالم، اب انشاءاللہ جلد ہی ہم آزاد فضاؤں میں اپنے پاکستان میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اگلا سارا دن دونوں مختلف منصوبوں پر غور کرتے رہے۔ انہیں کوئی ایسی ترکیب نکالنی تھی جس سے وہ گورمیل سنگھ کو استعمال کر کے اپنے حق میں بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ دونوں چونکہ ایک ہی جیل میں بند تھے، اس لیے رات بھی ان کی اپنی ہی تھی۔ رات دیر گئے دونوں مختلف تجاویز پیش ایک دوسرے کو کرتے رہے، اور اس کے بعد مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر انہیں رد کرتے رہے۔ پھر دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ یوں بھی اب رات کا پہرا بدلنے والا تھا، اور نئے آنے والے پہرے داروں نے معمول کے مطابق قیدیوں کی گنتی کرنی تھی، جس کے لیے انہوں نے یہاں آ کر صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اتنی رات گئے دونوں کو جاگتے دیکھ کر انہیں کوئی شک گزرتا، جس کے بعد انہیں علیحدہ علیحدہ بند کر دیا جاتا۔ دشمن سے زیادہ انہیں اپنے بزدل ساتھیوں سے ہوشیار رہنا تھا۔ ذرا سی بھنک بھی اگر ان کے منصوبے کی ان کے ساتھیوں کے کانوں میں پڑ جاتی تو ان کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو جاتا۔ دن کے اوقات بھی انہوں نے نارمل گزارے۔ سہ پہر کے بعد انہیں معمول کے مطابق پھر سیلوں میں بند کر دیا گیا۔ مغرب کی نماز دونوں نے اپنے سیل میں اکٹھے ادا کی، جس کے بعد دونوں بالآخر ایک منصوبے پر متفق ہو گئے۔ وہ رات بھارتی جیل میں ان کے لیے سکون کی پہلی رات تھی۔ دونوں ساری رات خدا کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی اور مقصد میں کامیابی کی دعائیں مانگتے رہے۔ الہ صبح جب جیل کے لنگر خانے سے ان کے لیے کھانا آیا تو شیر عالم کو بتا دیا گیا کہ آج اس کی پیشی کی تاریخ ہے، وہ تیاری کر لے۔ اس مرتبہ جو گارڈ انہیں لینے آئی تھی، ان کے ساتھ پہلے تعارف ہی میں شیر عالم نے خود کو سونے کا سمگلر بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی پنجاب کے جوان سمگلروں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آج وہ جان بوجھ کر گارڈ کے ایک سپاہی کو الگ الگ اپنی گرفتاری کی من گھڑت کہانی سنا رہا تھا، جس میں بنیادی بات یہی تھی کہ اس کا 10 کلو سونا ہضم کرنے کے لیے بارڈر سیکورٹی فورس نے اس پر جاسوسی کا الزام لگا دیا۔ ویر جی، وہ تو قسمت شاید اچھی تھی، شاید ابھی چند روز کی زندگی باقی تھی کہ مجھے گولی مارنے کی طرف ان کا خیال نہیں گیا، ورنہ ثبوت مٹانے کے لیے مجھے جان سے بھی مار سکتے تھے۔ اس نے گارڈ کے انچارج حوالدار سے کہا، اوے میاں، تجھے پتہ نہیں، سالوں کو اگر علم ہو جائے کہ سمگلر کی گرفتاری کی اطلاع مقامی تھانے کو ہو گئی ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے، ورنہ اتنا سونا ہضم کرنے کے بعد وہ تمہیں زندہ چھوڑ سکتے تھے۔ ایک بوڑھے سپاہی نے کہا، تجربہ بڑی چیز ہے بزرگوں، واقعی آپ نے صحیح بات کی۔ تھانے والوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہی مجرموں نے میرے گاؤں سے گرفتاری کی اطلاع کر دی تھی۔ عالمے نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میاں، عدالت کو سونے کی بات بتا دو، سالوں کو آٹے دھاؤ کا معلوم پڑ جائے گا۔ گارڈ ہوادار نے مشورہ دیا۔ مہاراج، جان سے قیمتی کیا شے ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر میں سچ سچ بتا دیا ان کا تو کچھ نہ بگڑے، میں کم از کم 10 سال کی سزا کھا جاؤں گا۔ اب بارڈر کراس کرنے سے زیادہ 1 سال ہی سزا ہوگی۔ عالمے نے کہا، سالے بڑا چالاک ہے تو، واقعی تو صحیح سمگلر ہے۔
گارڈ حوالدار نے گالی دے کر اسے خراج تحسین پیش کیا۔ وہ مرحلہ تو گارڈ حوالدار کے لیے بڑا چونکا دینے والا تھا جب اچانک شیر عالم نے اپنی خفیہ جیب سے 100 کے 2 نوٹ نکال کر اس کی مٹھی میں تھما دیے۔ آج رات ہماری طرف سے موج میلہ کرنا مہاراج جی، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ گارڈ کے انچارج حوالدار نے ہاتھ ایک طرف کر کے جب چوری چھپے 100 کے 2 نوٹ دیکھے تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ میاں بڑی شے ہو، کوئی سیوا کروانی ہے کیا؟ اس نے بے تابی سے دونوں نوٹ اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی رشوت اس ڈیوٹی میں اسے آج تک کسی نے نہیں دی تھی۔ بس مہاراج، دل ملے کا میلہ ہے، آپ سے من لگ گیا ہے، پردیس میں جو سجن ہمیں معمولی سی سہولت دے ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ حوالدار صاحب، یہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، کہیں آپ سے آزادی میں ملاقات ہوئی ہوتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ عالمہ کیا ہے۔ مہاراج جی، ہمارا چالان جلدی ہی سینٹرل جیل ہونے والا ہے، آپ کوشش کر کے اپنی ڈیوٹی لگا لینا، ایسا موج میلہ کروائیں گے کہ یاد رکھو گے کسی مسلمان سے واسطہ پڑا تھا۔ عالمے نے اس کے غبارے میں اچھی طرح ہوا بھر دی۔ حوالدار گیان سنگھ کے دماغ میں رم کی بوتلیں گھومنے لگی تھی۔ پولیس لائنز میں اس کا تبادلہ بطور سزا ہی ہوا تھا۔ اس بات کا علم تو عالمے کو بھی تھا کہ تھانوں سے پولیس لائنز میں عموماً وہی پولیس والے آتے ہیں جن کے خلاف کوئی انکوائری وغیرہ چل رہی ہو، کیونکہ پولیس لائنز کی ڈیوٹی ان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ ملزمان کو تاریخ پر لے جانا اور جیل سے واپس پہنچانا، ہنگامی مدد کی اپیل پر مقامی پولیس کی مدد کرنا، یا پھر ایک ضلع کی جیل سے دوسرے ضلع کی جیل تک قیدیوں کو لانا لے جانا، اس سارے کھیل میں ان کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ ملزموں کے ملاقات کو آنے والے ان کے لواحقین ہی ان کی تھوڑی بہت سیوا کر دیا کرتے تھے۔ یہ بیچارے پہلے ہی مصیبت کے مارے ہوتے تھے اور مقدمات کی پیروی کرتے کرتے عاجز آ چکے تھے، اس لیے ان سے 5-10 مل جانا ہی پولیس والوں کے لیے غنیمت تھا۔ آج جب حوالدار گیان سنگھ کو اکٹھے 200 روپے ملے تو اس کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی۔ اسے نورپور تھانے کے وہ سنہرے دن یاد آ گئے جب وہ محرر کی ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ حوالدار گیان سنگھ کو ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ عالمہ ضرور کوئی بڑا سمگلر ہے اور اس کی معمولی سی خدمت کا بھی اسے توقع سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے۔ یوں بھی اس کی نوکری زیادہ تر سرحدی علاقوں کے تھانوں میں ہی لگا کرتی تھی۔ اگر ایک آدھ پھیرا ایسے لوگوں کا لگوا دیا جائے تو اس کے وارے نیارے ہو سکتے تھے۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ شیر عالم جیسے سونے کی مرغی پر قبضہ جمائے رکھے، کبھی نہ کبھی یہ شخص ضرور اس کی قسمت بدل دے گا۔ شیر عالم نے بھی دیکھ لیا تھا کہ تیر عین نشانے پر لگا ہے، کیونکہ دوران سفر حوالدار اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور اس نے بطور خاص بس کی اگلی سیٹ اس کے لیے خالی کروائی تھی۔ تمام راستے وہ اسے جعلی خود ساختہ عمر رواں کی کہانیاں سناتا آیا۔ ان کہانیوں کا مرکزی خیال یہ تھا کہ جس پولیس افسر نے اس کی مدد کی اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ ایک طرح کا گیان سنگھ کے لیے پیغام بھی تھا۔ حوالدار صاحب، اگر یہاں پولیس کا کوئی کام ہو تو ہمیں ایک مرتبہ ضرور بتا دینا، اپنے بندے ابھی زندہ ہیں، جس تھانے میں چاہو گے تبادلہ کروا دوں گا۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو کسی سجن دوست کو اشارہ ہی کرنا ہے۔ اس نے کچہری میں پہنچتے ہی حوالدار کی آتش ہوس بھڑکا دی۔ میاں، ساری زندگی تمہارا تابع دار رہوں گا، بس ایک مرتبہ میرا تبادلہ پولیس لائن سے کروا دو۔ حوالدار گیان سنگھ کی رال ٹپکنے لگی۔ بس بے فکر ہو جاؤ، ہماری صرف ایک شرط ہے کہ اس جیل سے سینٹرل جیل تک جو 300 میل کا ٹرین کا سفر ہے وہ اچھا کٹ جائے۔ ایک آدھ گھونٹ لگوا دینا، تمہارے وارے نیارے کرا دوں گا، اپنے بندے ساتھ جائیں گے،
سارے راستے موج میلہ کرتے جانا گیان سیاں۔ چلتے چلتے عالمے نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میاں جی کسی سارے کی یہاں پولیس لائی میں جرت نہیں کہ اپنی بات ٹالے۔ جس روز بھی آپ کے سمن آئے آپ کا غلام خود گارڈ انچارج بن جائے گا، اور بے فکر رہیں، اپنے ساتھ بندے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ آپ کہیں تو پورا ڈبہ اپنے لیے ریزرو کروا لیں، ہم بھی یاروں کے یار ہیں۔ یہ تو کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوگی تو تمہیں علم ہوگا۔ حوالدار کے غبارے میں مکمل ہوا بھری گئی تھی، اب کسی بھی لمحے یہ بکرا ان کی چھری تلے آنے پر تیار تھا۔ گورمیل سنگھ ان کی آمد سے پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ اس نے دور ہی سے عالمے کو پہچان لیا، اور جیسے ہی حوالتی کچہری کے گراؤنڈ میں بیٹھے وہ بہانے سے اسی کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے میاں جی؟ اس نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ بس مہاراج، اپنی قسمت کا کیا دھرا بھگت رہے ہیں، عالمے نے معصوم لہجے میں کہا۔ گورمیل سنگھ کے ہاتھوں میں سونے کی بھاری انگوٹھیاں اور گلے میں لٹکے سونے کے لاکٹ کے ساتھ بائیں ہاتھ میں سونے کے کڑے نے حوالدار گیان سنگھ کی آنکھیں چندھیا دی۔ اس نے بظاہر ایک ہمدرد بن کر عالمے اور حوالدار گیان سنگھ کے لیے کھانے کو بندوبست کیا تھا، لیکن گیان سنگھ بچہ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ شخص ان کا ساتھی ہی ہو سکتا ہے۔ وہ بظاہر لا تعلق بنا کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ اسی دوران گورمیل سنگھ اور شیر عالم باتیں کرتے رہے۔ شیر عالم نے اسے سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ گورمیل سنگھ کو اس نے علاقے میں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ تو دوسرے شہر سے یہاں منتقل ہوا تھا۔ جو منصوبہ شیر عالم نے اسے سمجھایا تھا اس میں کچھ زیادہ خطرے والی بات نہیں تھی۔ اگر خطرے والی بات ہوتی تو بھی اس کے لیے نا کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے بہر صورت بشیرے اور اس کے ساتھی کو فرار کروانا تھا، ورنہ کسی بھی وقت مصیبت کا پھندا بشیرے کی گردن سے اتر کر اس کے گلے میں پڑ جاتا۔ اس درمیان گیان سنگھ ان کے نزدیک آ گیا تھا۔ کوئی سیوا میاں جی؟ اس نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ سنتا سیاں، حوالدار اپنا یار ہے، اس کا تبادلہ اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، میں نے زبان دے دی ہے۔ عالمے نے جان بوجھ کر گورمیل سنگھ کا غلط نام لیا اور اسے آنکھ دبا کر مخصوص اشارہ بھی کیا، جس کا مطلب تھا کہ اسی حوالدار نے قربانی کا بکرا بننا ہے۔ بابیو، بڑے دھندان ہو، بہت بڑی ہستی نے تمہاری سفارش کی ہے، ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو تمہارے سامنے ہی ایس ایس پی کو حکم دے کر تمہاری مرضی کے تھانے میں بھجواؤں گا۔ بس ہمارے میاں جی کا خیال رکھنا، ہماری عزت کا معاملہ ہے، 5-10 ہزار کی پرواہ کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ گورمیل سنگھ کایا آدمی تھا، آنکھ کا اشارہ اس سے زیادہ کون سمجھ پاتا۔ اس نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ اگر حوالدار گیان سنگھ کا بس چلتا تو ابھی ہتکڑی کھول کر اسے بھگا دیتا۔ تاریخ بھگتنے کے بعد جیل روانگی کے وقت گورمیل سنگھ نے جہاں اس کی مٹھی میں نوٹ تھمائے تھے وہاں حوالدار کو بھی 100 کا نوٹ تھما دیا۔ حوالدار گیان سنگھ کے لیے زندگی کا سب سے شاندار دن آج تھا۔ وہ اپنے پورے محکمے میں اپنی بلا نوشی کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ اس کی شراب نوشی نے ہی اسے یہ برے دن دکھائے تھے کہ وہ ہیڈ محرر کی ڈیوٹی دیتا یہاں لائن حاضر ہو گیا تھا۔ گورمیل سنگھ کو اس بات کا علم تھا کہ جیل والے جس گارڈ انچارج کو ملزم سونپتے ہیں اس سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ ملزموں کو بیڑی لگا کر لے جانا چاہتا ہے یا بیڑی کے بغیر۔ اگر واقعی گیان سنگھ نے اپنی ڈیوٹی لگوا لی تو یہ اس کی ثواب دید ہوگی کہ انہیں لگا کے لے جائے یا صرف ہتکڑیوں سے کام چلائے۔ شیر عالم نے مجسٹریٹ کے سامنے پیشرو کی طرح غیر قانونی سرحد عبور کرنے کا الزام تسلیم کر لیا
اور عدالت سے کہا کہ وہ لالچ میں آ گیا تھا اور کسی کا پانڈی بن کر سرحد عبور کر لی تھی، اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کی اداکاری نے سوائے مجسٹریٹ کے باقی سارے عدالتی عملے کو متاثر کر دیا تھا، لیکن مجسٹریٹ کے لیے اس کی بھولی بھالی صورت اور آنسو بہاتی آنکھوں سے زیادہ ضروری بات اس کا اقبال جرم تھا۔ اس نے ملزم شیر عالم کو غیر قانونی طور پر بھارت کی سرحد عبور کرنے کے جرم میں 1 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی، جو ملزم نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنسو بہاتی آنکھوں سے سنی اور عدالت سے باہر آ گیا۔ حوالدار گیان سنگھ جان بوجھ کر اس کے ساتھ پیش نہیں ہوا تھا، بلکہ دوسرے ملزم کو دوسری کسی عدالت میں پیشی بھگتانے لے گیا تھا، اس لیے وہ سونے کے اس سمگلر کی اداکاری سے محظوظ نہ ہو سکا۔ دونوں نے واپسی پر اکٹھے ہی سفر کیا تھا اور ڈیڑی میں عالمے کو جیل حکام کو سونپتے ہوئے اس نے عالمے کی تعریف بھی کر دی تھی کہ اس کا برتاؤ پولیس کے ساتھ بڑا شریفانہ تھا۔ یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، جانے اس دھندے میں کہاں سے آ گیا سالہ۔ اس نے ڈیڑی میں حوالدار کے سامنے عالمے کی ہتکڑیاں کھولتے ہوئے کہا، سب قسمت کا پھیر ہے بابیو۔ شیر عالم نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ ڈیڑی سے جب وہ اپنے سیل کی طرف جا رہا تھا تو بیڑیوں سے بھرا ایک لفافہ حوالدار گیان سنگھ نے اس کو تھما دیا۔ شیر عالم نے مظلوموں کی طرح پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور لفافہ ہاتھ میں پکڑے اپنے سیل میں واپس آ گیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بشیرے کو کامیابی کا مسئلہ سنا دیا تھا۔ 2 پاکستانی سزا یافتہ قیدیوں کو جمع ہوتے ہی جیل والوں کو ان کی تبادلے کی فکر دامنگیر ہوئی۔ سزا ملنے کے بمشکل چوتھے دن ان کا چالان آ گیا۔ انہیں سینٹرل جیل نابھا بھیجا جا رہا تھا، جو مسلمان قیدیوں کا سینٹر تھا، اور پنجاب کی کسی بھی جیل میں موجود کسی بھی پاکستانی قیدی کو جب عدالت کی طرف سے سزا ملتی تو اسے اسی جیل میں پہنچا دیا جاتا۔ حوالدار گیان سنگھ، شیر عالم اور گورمیل سنگھ کے پیش کردہ انعام کی شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ مسلمان سونے کے سمگلر اس کی قسمت بدل دیں گے۔ اس نے پولیس لائنز کے منشی محرر کو پہلے ہی اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر نابھے کا کوئی چالان آئے تو اس کی ڈیوٹی لگائے جائے، کیونکہ واپسی میں وہ سنگرور رک کر اپنے سسرال کی خبر بھی لے لے گا۔ اس نوعیت کی فرمائش اکثر یہاں آتی رہتی تھی۔ قیدیوں کے تبادلے کے دوران اس بات کا بطور خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ جس جیل میں ان کا چالان جا رہا ہے وہاں کا رہنے والا کون ہے، یا راستے میں کسی کا گھر آتا ہے، پھر اسی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی۔ نابھے کی ڈیوٹی سے عموماً پولیس لائنز کی گارڈ پناہ مانگتی تھی، کیونکہ عموماً پاکستانی مسلمانوں کے چالان نابھے جاتے تھے، جن کو روٹی بھی پلے سے کھلانی پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گیان سنگھ کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا گیا، اور اب وہ اپنے 4 دیگر ساتھیوں کے ساتھ گرداسپور جیل سے چالان لیے جا رہا تھا۔ چاروں دل ہی دل میں گیان سنگھ کو گالیاں دے رہے تھے، جس نے انہیں بھی اپنے ساتھ خام خواہ مروا دیا۔ اوے کملیو، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ کوئی بھوکے ننگے پاکستانی نہیں، سونے کے سمگلر ہیں۔ سونے کے بڑے بڑے سردار ان کی تاریخ پر آتے ہیں۔ موجیں کرو گے موجیں، کیا سمجھے؟ اس نے راستے میں اپنے ساتھیوں کو مطمئن کرنا چاہا، جنہوں نے بڑی بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ جیل کی ڈیڑھی سے انہوں نے ملزموں کو وصول کیا اور پیدل باہر آ گئے۔ ابھی وہ بمشکل 1 فرلانگ ہی چلے ہوں گے کہ جب گورمیل سنگھ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ انہیں مل گیا۔ چاروں نے ایک دوسرے سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ انہیں یہاں سے ایک پیسنجر ٹرین کے ذریعے امرتسر جانا تھا، جہاں سے پھر نابھے والی ٹرین میں سوار ہونا تھا۔
ज्ञान सिंह के साथियों को गोरमेल सिंह और इसके हमरा आने वाले सरदार का डेल डोल देखकर इस बात का यकीन हो गया था कि वाकई हवालदार ज्ञान सिंह सच कहता है।